8ویں پارے کے حوالے سے اپنی گزارشات رکھوں گا۔ 8ویں پارے کا آغاز سورہ نام سے ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جن کے دلوں میں کفر کا جماؤ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب کفر ان کے دلوں میں جم جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ کر وہ اسلام اور ایمان کے راستے پہ آنے مادہ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ اگر ان کے سامنے جو ہے فرشتے بھی اتر آئیں یا مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں، ہر چیز کو ہمیں وعدے بھی کر دیا جائے تو کوئی ضروری بات نہیں کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ ایمان لے کے آ سکتے ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات کو بیان کیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ جو تھے وہ ہلکا بگوش اسلام نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے ایک کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے اس بات کی طلب کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی کی ضرورت ہے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب فریاد اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑ کے اس میں سے ایک اونٹنی کو باہر نکالا جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے باہر نکل کے بچہ دیا جو بن باپ کے پیدا ہوا تھا۔ وہ بستی کی چراگاہوں میں چرتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری کی پوری بستی کے لوگ جو تھے اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے۔ لیکن اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے کے آتے، وہ بغاوت اور انحراف کے راستے پہ رہے، انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور وہ قصہ پرینہ بن گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ در حقیقت جب انسان ایمان اور ایقان کے راستے پہ چل نکلتا ہے تو اس کو کوئی ایک غیر طبی نشانی نہ بھی ملے، وہ تب بھی ایمان ایقان کے راستے پہ رہتا ہے، اور اس کے مد مقابل کو بندہ کفر کے راستے پہ چل نکلتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان اور ایقان کے راستے کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے والی نشانی کو دیکھ کے اس کے اندر مزید تقویت اور مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی جائے تو انسان سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثریت کی بات پہ بڑا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ اگر آپ زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، آپ کر دیں، میں کر دوں، یا کوئی کرنا شروع کر دے، تو وہ جو زمین کے اوپر رہنے والے ہیں وہ اس کو جو ہے منحرف کر دیں گے۔ کئی مرتبہ کسی بستی میں حق پرستوں کی اکثریت بھی ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بستی کے مکمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہالت کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے اصل بات جو ہے نا وہ اقلیت یا اکثریت نہیں ہے، یہ نمبرز کی بات نہیں، اصل بات تو ایویڈنس کی ہے، دلیل کی ہے۔ کتاب و سنت کا راستہ جو ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے اوپر چلنے والے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں پھر بھی حق پہ ہیں، تعداد میں کم ہوں پھر بھی حق پہ ہیں۔ اسی طرح جو اسلام کا ایک شورائی یا جمہوری کنسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمان کے ارکان جو اگر وہ کسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے ان کی اکثریت کہ یہاں پہ ڈیم بننا چاہیے، یہاں پہ بجٹ کو ایلوکیٹ ہونا چاہیے، ملک میں اس طرح کا نظام چلنا چاہیے، ملک کے اداروں کے درمیان اختیارات کا تبادل یہ ہونا چاہیے، تو ان کی اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ مگر مغربی جمہوریت کے برعکس اسلامی جو شورائی تصور ہے اس کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے یا اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کروائی جائے یا اس کے اوپر لوگوں کی رائے لی جائے۔ تو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ہم اکثریت کی رائے کا بالکل بھی پابند نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے حرف آخر اگر کسی کی بات ہے تو کتاب اللہ کی بات ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا رسول کس کو ہونا چاہیے اور اس کی وحی کس کے اوپر آنی چاہیے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی کی وجہ سے جو تھے وہ ایک حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور اس بات کے اوپر جو تھے اپنی دانش کے اندر جو تھے نا اس بات کے اوپر جو تھے وہ انحراف کا ایک راستہ اختیار کرتے تھے۔ اب یہود جو تھے ان کو بھی اس بات کے اوپر گلا تھا کہ نبی آخر الزمان جو علیہ اسحاق کی بجائے علیہ اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اپنی طرف سے وحی لے کے نہیں آتے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر آتے ہیں۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اپنی وحی کا نزول فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیسیجن کو جو ہے چیلنج کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیسیجن کے بارے میں تحفظات رکھنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بات جو ہے روا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے سمعنا واطعنا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم آ جائے تو اس کو سامنے سبمٹ کر دینا چاہیے، اس کا سرنڈر کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا جو معاشرے میں کئی مقامات پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ بلا سبب قتل کر ڈالتے ہیں، اور ابارشن بھی اسی کے ذیل میں بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، سفہا بغیر علم، کہ وہ لوگ جو ہیں
وہ ان کا مقدر گھاٹا ہوا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے نا بغیر وجہ کے جو ہے نا وہ قتل کر ڈالا۔ اب اس کو قتل کرنے کی دو بنیادی وجوہات ہوا کرتی تھی، ایک تو یہ تھا بھوک کے خوف سے ان کو قتل کر ڈالنا، حالانکہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چھپایا ایسا نہیں، جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں، اور سمندر میں تیرنے والی کوئی مچھلی ایسی جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ جانوروں حشرات الارض کو رزق دیتے ہیں اس کے لیے انسانوں کو رزق دینا کیا مشکل ہے۔ چنانچہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل کرنا یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی کی ولادت کے اوپر جو تھے وہ بڑا ایک جو تھا اس کے اندر جو تھا احساس کمتری مبتلا ہو جاتے تھے، اور اس کے اوپر جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس میں توہین ہو گئی ہے، تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت کا دن آئے گا تو زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ہیں گھاٹا ان کا مقدر، انہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کے ساتھ بغیر علم کے قتل کر ڈالا، چاہے اس کے قتل کرنے کے پیچھے محرک جو ہے یہ ہو کہ ہم ان کو پالیں گے کیسے، چاہے یہ ہو کہ ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں یہ ڈیسیجن انسان کا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کو کاٹا جاتا ہے اس دن جہاں پر ہم اپنے مال کو یا اپنی فصلوں کی آمدن کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات کسی بھی طور پہ جو ہے نا مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اللہ نے سورہ قلم میں ایک واقعے کو بیان کیا ہے جہاں پہ ایک ذمہ دار تھا جو بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، بڑا غریب پرور تھا، اور وہ اپنے مال کے ساتھ جو تھی وہ کفالت کرتا تھا غریبوں کی، یتامہ کی۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے یہ بات سوچی کہ ہمارا باپ تو معاذ اللہ ایک نادان آدمی تھا، آئندہ کے بعد اب ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے، اپرچونٹی آئی ہے کہ اب ہم اپنے پاس مال کو جمع کریں گے، امیر ہو جائیں گے، اور وہ جناب اپنی جو نا ویلتھ میں اضافہ کریں گے۔ تو اس کا انہوں نے ایک سلوشن اپنے ذیل میں جو تھا اپنی دانش میں سوچا کہ جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آئے گا ہم جناب خفیہ منہ اندھیرے جو ہیں وہ جائیں گے اس مقام کے اوپر جہاں پر ہمارا جو فصل ہوتی ہے، تو اس باغ کے اندر سے جو ہے نا وہ ہم اس کو کاٹ لیں گے، اپنی فصل کو کاٹ لیں گے، تاکہ جو سائلین ہیں ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو اور ہم ہر چیز کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جائیں۔ اب جب اس مقام کے اوپر پہنچتے جہاں پر ان کی فصل تھی، جہاں پر انہوں نے چیزوں کو اگایا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چینجنگ آ گئی ہے، وہاں کوئی اجاڑ سا منظر دیکھنے کو ملا، ہریالی وہاں پہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم مس لیڈ تو نہیں ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جب غور کیا ان کو بات سمجھ میں آئی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مقام تو وہی تھا لیکن ڈھانچہ بدل گیا تھا۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا باپ جو تھا وہ درست راستے کے اوپر تھا، جبکہ ہم نے ایک غلط راستے کو اڈاپٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا نشانہ بنے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو واضح کیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اپنا بدل لے کے آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مچ مارتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انویسٹمنٹ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید ہمارا مال جو ہے نا اس میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو انسانوں کو اپنی سوچ کو، تھنکنگ کے زاویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کے راستے میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوا دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 غذاؤں کا بھی ذکر کیا، ان 4 یعنی رزق کی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے جن سے اوائڈ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جو وحی مجھ پہ آئی ہے اور میں نے اس میں 4 چیزوں کو حرام پایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مردار ہو، یعنی ایک جانور جس کو ذبح نہیں کیا کہ ویسے ہی مر گیا تو اس کو کھانا جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا لہو جو ہے اس کو پینا جو ہے انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ او لحم خنزیر فإنہ رجس، یا خنزیر کا گوشت کھانا کہ وہ ناپاکی ہے اس کے اندر، اس کی کوئی صورت نہیں، چاہے ذبح کیا جائے چاہے جھٹکا کیا جائے، خنزیر کا گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا کسی چیز کو غیر اللہ کے جب نام پہ ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا کھانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اس بارے میں اتنا کانشیس نہیں ہے کہ میں نے چیزوں کو حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ وہ جو چیز ملتی ہے اس کو جو بغیر تحقیق کے جو ہے نا اس کو کھانے میں مادہ تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جو اللہ نے رزق دیا پاکیزہ اس کو کھانا چاہیے، لیکن ہر طرح کے کھانے کو کھا لینا اور اس بارے میں جو کانشیس نہ ہونا، یہ یقیناً آپ کی عبادات کو یہ بات افیکٹ کرتی ہے، آپ کی دعاؤں کو یہ بات افیکٹ کرتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے بڑا گڑ گڑا کے دعا بھی مانگے، اگر اس کا رزق حرام کا ہے تو وہ یقیناً اس کی دعا جو ہے نا مقبول نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں جب اس کے لیے اس کی رضا کے لیے کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اللہ اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں. اسی طرح جب ایک گناہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی یعنی ایک یونٹ کی شکل میں جو ہے نا اس کو بائیں پلڑے میں ڈالنے کا جو ہے نا وہ ایک بن جاتی ہے اس کا کہ بائیں پلڑے میں اس کو ڈالا جائے گا. اب جب میدان عدل جو کہ حقیقت میں میدان احسان ہے جس میں ایک نیکی 10 سے ملٹیپلائی ہوتی ہے, اس کے بعد جب دایاں پلڑا بھاری ہوگا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما دیں گے. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائے گا. تو یہ اس وقت دنیا کا دارالعمل ہے. ہمیں اس دارالعمل کے اندر جو ہے نا میکسیمم ایک نیکیوں کو جمع کرنا ہے تاکہ کل کلا یہ نیکیاں جو ہے نا ہمارے لیے یعنی جو آخرت میں کرنسی چلنی ہے وہ نیکیوں کی کرنسی ہے, یہ جو اچھے اعمال کی کرنسی ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں کامیاب اور کامران کر دے. اللہ نے قرآن میں بعض ارشاد فرمائی ہے سورہ کہف میں, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, جس کو اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین ہے اس کو چاہیے نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جو ایسا کرے گا ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کی جملہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین, کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں, بے شک میری قربانیاں, بے شک میرا جینا, بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی میری زندگی اس کا ہر عمل جو ہے اس کا ایک ہی جو ہے نا فوکل پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور میری جملہ ایکٹیویٹیز جو اپنے رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اس کا سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کا نام اس لیے اعراف ہے کہ اللہ نے اس میں جنت و جہنم کا ساتھ تیسرے مقام کا بھی ذکر کیا, اس کو اعراف کہا جاتا ہے. اعراف میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. کچھ عرصہ اعراف میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے ساتھ جھکنے کا حکم دیا تو ایک جن ادادیل نامی جو تھا وہ بھی فرشتوں کی جماعت میں کثرت ریاضت کے ساتھ شامل ہو چکا تھا. تو اس وقت فرشتہ جھک گئے لیکن اس نے جھکنے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہنے لگا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے, تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تو کون ہوتا ہے اپنی رائے کو اس کے سامنے پیش کرنے والا. در حقیقت جہاں پہ کتاب اللہ کی بات ہو یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہاں پہ اپنے اوپینین کو سامنے پیش کرنا کسی طور پر روا نہیں. مسلمان کام ہی ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے اپنی رائے کو اس کے سامنے سبمٹ کر دینا چاہیے. لیکن آزادیل نے چونکہ یہ کام نہیں کیا اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا. اب جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو اس نے یہ بات کہی کہ اب میں آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو جو نا بھٹکانے کے لیے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا دور لگاؤں گا. آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں میں شامل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے, تو اور تیرے پیروکار جہنم میں جائیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جو ہے جنت کا مقیم بنا دیا اور کہا جو جی چاہے کھاؤ پیو مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ درخت جو ہے نا اس سے میں تمہیں روک رہا ہوں. اب ابلیس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جو اللہ نے عروج دیا ہے اس کو کسی طریقے سے نا اس کو کوئی تبدیلی لائی جائے. تو وہ جناب قسمیں کھاتا ہوا ان کے پاس آیا, کہنے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھانے لگا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, اور کہنے لگا تمہیں اس شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا الا ان تکونا ملکین وتکونا من الخالدین, کہ تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے, تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. جنت کا موسم, جنت کی بہاریں, جنت کی نعمتیں, انواع اقسام کے کھانے, اللہ کا رضوان, یہ ساری کی ساری ایسی باتیں تھیں جن کی طلب جو تھی حضرت آدم اور حضرت حوا کے اندر جو موجود تھی. تو ابلیس کی جھوٹی قسموں کے اوپر جو ہے نا اس کے وسوسہ آیا اور انہوں نے شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیا. اس کے نتیجے کے اندر ان سے لباس جنت کو اتار کر ان کو زمین کے اوپر منتقل کر دیا گیا. اب دیکھیں وہ اڑ گئے اپنی بات کے اوپر ابلیس جب اس نے غلطی کی, لیکن یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا اللہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جناب توبہ قبول کر کے ان کے مقام کو بلند کر دیا اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ میری طرف سے تمہارا ہدایت آئے گی اور جو میری بھیجی ہدایت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے خوف بھی دور فرما دے گا اور اسے غموں کو بھی دور فرما دے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کے سامنے جب انسان پکارے اس کے پکار کا انداز کیا ہونا چاہیے, اس کو چاہیے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ,
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارے. خوف کس بات کا اور امید کس بات کی؟ امید اس بات کی کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل بے پایاں سے مجھے نوازیں گے. اور خوف اس بات کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کی ہیں، جب میں نے جو گناہ کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا کی قبولیت کے راستے میں کہیں وہ رکاوٹ نہ بن جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان جو ہے اس طریقے سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے انعامات و اکرام کی برکھا کو برساتے ہیں. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے اور نیکوکاروں کے بہت ہی قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں ایک اور بات کا ذکر کیا جس کو اگر اڈاپٹ کر لیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سی بیماریاں جو ہیں یا بہت سی جو صحت سے متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو، کہ انسان کو کہا گیا کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. بہت سی بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے اور ہر چیز وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجتاً وہ کھانا ایک خمیر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر انسان اعتدال سے کھائے اور اس مسئلے میں سنت نبی شریف سے جو ہے رہنمائی حاصل کرے، کبھی بھوک رہتی ہو تو کھانا بند کر دے اور کھانا جب ہی کھائے جب بھوک کا احساس کا جو ہے جنم لے، تو اس صورت میں انسان جو ہے خود بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا اس کی بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں اور اسراف سے ہی بچ سکتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو جو ہے نا شیطان لعین کے فتنے سے نا بڑا باخبر رہنا چاہیے. اور یہ بات ارشاد فرمائی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے والد اور والدہ کو جناب جنت سے جو تھا زمین میں منتقل کروا دیا. اور ایک بات ذہن میں رکھنے کی اللہ نے یہ بھی بتائی کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھا جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. اب ندیدہ دشمن کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان کے وار جو ہمارے وسوسے کی شکل میں، ٹیمپٹیشن کی شکل میں، شہوات کی شکل میں، امنگوں کی شکل میں اور جو ہے ڈیزائرز کی شکل میں ہمارے دل و دماغ کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اور اس بات کو اپنے لیے ایک اپنا جو ہے ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شیطان لعین کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں. اس صورت میں اللہ نے ان اقوام کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی. قوم نوح کے لوگ ایک سیلاب کا نشانہ بنے، قوم عاد کے لوگ جو ہیں وہ آندھیوں کا نشانہ بنے، قوم سمود کے لوگ جو ہیں وہ چنگھاڑ کا نشانہ بنے، قوم مدین کے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کو برسایا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کو برسایا، اور قوم مدین کے لوگ جو تھے وہ چیخ کا نشانہ بنے. یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ اللہ کے غضب کا اس لیے نشانہ بنے کہ انہوں نے اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیا تھا. وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گئے تھے اور وہ کسی بھی صورت جو تھے اپنے نبیوں کی دعوت قبول کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قصہ پارینہ بنا کر آنے والے لوگوں کو عبرت دلائی اور آنے والے لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر تم لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں رہو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا انجام ہوا تھا، کہ تمہیں بھی جو ہے ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تمہیں بھی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کولیکٹیو عذاب سے محفوظ رہ گئی، لیکن اس کے باوجود انفرادی طور پہ یا ایک لوکلائز لیول کے اوپر یا محدود سطح کے اوپر جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا مختلف طرح کی کلیمٹیز کا، مختلف طرح کی آفات کا، مختلف طرح کی ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن کا نتیجے میں اللہ ہم سے راضی اور ہمیں حیات طیبہ نصیب ہو. اس لیے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرمائے گا.